مسیح میں میرے عزیزو، صرف پنجاب ہی میں نہیں بلکہ دوسرے میدانی علاقوں میں بھی کھیتی باڑی کا کام کیا جاتا ہے، اور اب موجودہ دور میں مشینوں نے ان کی جگہ لے لی ہے، لیکن اب بھی جو ہے یہ کھیتی باڑی کا کام جو ہے بیل سے لیا جاتا ہے، آکسن، اور یہ بہت تاریخی پیشہ ہے کھیتی باڑی کا پیشہ، جس کی وجہ سے لوگوں نے ٹھہر جانا پسند کیا، کیونکہ فصلوں کی رکھوالی کرنی ہوتی تھی، فصلوں کو پانی دینا ہوتا تھا، فصل کی کٹائی کا سلسلہ تھا، اور لوگوں کو اپنی فصل کے پاس ہی رہنا پڑتا تھا، بلکہ ہر طرح کے جانور رکھنا، ڈومیسٹک جو ہے اینیملز رکھنا، اور اس طرح وہ لوگ جو ہیں اپنی ساری ضروریات وہاں اپنے قریب رکھتے تھے تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ کھیتی باڑی کا کام شروع میں بیل کے ذریعے کیا جاتا تھا، اور ان جانوروں سے یہ کام لیا جاتا تھا، اور ان پر ایک جوا رکھا جاتا تھا۔ یہ جوا جو ہوتا تھا یہ ایک لکڑی کا وہ ڈھانچہ ہے جو بیلوں کی گردن پر رکھ کر انہیں ہل یا گاڑی میں جوتتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا وزنی سا ایک تختہ ہوتا ہے جو ان کے کندھے پر رکھا جاتا ہے، تاکہ بیل جو ہے اس سارے بوجھ کو، اس سارے وزن کو جو جس کو لے کر اس نے چلنا ہے، بلکہ وہ اس سارے بوجھ کو لے کر آگے بڑھتا ہے، اور پھر یہ اس کو نہ صرف اس کو کھینچنے کی بات ہے بلکہ محنت کی بات ہے، بہت زور اور توانائی کی بات ہے کہ پورے جوش کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ وہ جو ہے جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے اسے وہ کرے گا، اور پھر محنت کے ساتھ کرے گا۔ اور اب یہ جو ہے غلامی بھی ہے، گویا جوا جو ہے فرما برداری بھی ہے، اس میں سخت محنت بھی ہے، اور غلامی کا بھی نشان ہے، اور نبیوں نے بھی اس علامت کو استعمال کیا جب وہ بنی اسرائیل جو تھے دشمنوں کی حکمرانی میں تھے اور اسیری میں جا چکے تھے، تو وہاں بھی وہ غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ گویا ان پر بھی ایک جوا رکھا ہوا تھا کہ وہاں محنت مشقت کریں، اور ایسے سستی کے ساتھ زندگی بسر نہ کریں، ان سے محنت مشقت کا کام لیا جاتا تھا، ان سے فرما برداری کے کام لیے جاتے تھے، تابع داری ان سے ایکسپیکٹ کی جاتی تھی، اور اس طرح انہیں غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ جوئے کا جو کنسیپٹ ہے بائبل مقدس میں آیا ہے، اور یسوع مسیح نے بھی اسی کو استعمال کیا ہے کہ میرا جوا اٹھا لو، اور یہ بہت ہلکا ہے، میں دل کا بہت علیم اور فروتن ہوں۔ اور اس طرح یسوع مسیح نے جو ہے سکھایا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے بوجھ کو خوشی کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہے، اور بھلائی کا ذہن میں رکھ کر یہ کام کرتا ہے۔ اس طرح یسوع مسیح دوسروں کے لیے خوشحالی لے کر آتا ہے، آرام لے کر آتا ہے، سکون لے کر آتا ہے، زندگی لے کر آتا ہے، تو اس کی محنت مشقت کے ساتھ، اس کی فرما برداری کے ساتھ، اس کی غلامانہ زندگی کے ساتھ دوسروں کو رہائی ملتی ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، بنی اسرائیل یہودی جو ہیں آرام کے لیے، سکون کے لیے سبت کا دن انہوں نے مخصوص کر رکھا تھا، کیونکہ خدا نے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا، اور یہودی جو ہے اسی سبت کے دن کو آرام کا دن کہتے تھے کہ یہ آرام کرنے کا دن ہے، یہ کام کو چھوڑنے کا دن ہے، کہ اس دن کوئی کام نہ کیا جائے، کوئی جسمانی مشقت کا کام نہ کیا جائے،
بلکہ یہ دن جو ہے آرام کے ساتھ گزارا جائے۔ اور آرام جو ہے کس طرح؟ یہ نہیں کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ آرام یا سیر و تفریح میں آرام۔ یہاں آرام جو ہے یہودی کنسیپٹ میں، یہودی پس منظر میں، خدا کے ساتھ وقت گزارنا، دعا میں وقت گزارنا، عبادت میں وقت گزارنا، یہ ہے آرام اور سبت کا دن منانا۔ بلکہ وہ اس دوران کوئی بھی کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ زیادہ قدم اٹھانا بھی جو ہے پسند نہیں کرتے تھے، کوئی ایکسٹرا کام نہیں پسند کرتے تھے، بس مخصوص کام کرتے تھے۔ اور حتیٰ کہ عبرانیوں کے خط جو ہے خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس دن بالیں توڑنا بھی، بالیں جو ہیں وہ توڑ کر وہ کھانے کے لیے استعمال کی خوراک ہے، تو اس کو بھی وہ جو ہے سبت کے خلاف سمجھتے تھے کہ یہ سبت کی جو ہے نفی کرنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ سبت کے دن جو ہے وہ آرام کرتے تھے۔ اور یسوع مسیح کی ان سے بحث ہوتی ہے کہ اگر کسی کا جانور گدھا جو ہے کنویں میں گر جائے تو کیا اس کو نہیں نکالیں گے؟ یسوع مسیح سبت کا مالک ہے، وہ سبت والے دن بھی نیکی کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، کیونکہ وہ دل کا حلیم اور فروتن ہے، وہ لوگوں پر ترس کھاتا ہے۔ وہ آیا اس لیے تھا کہ دوسروں کے بوجھ اٹھائے، دوسروں کے لیے محنت کرے، دوسروں کے لیے سختیاں سہے اور دوسروں کو آرام بخشے، دوسروں کو چھٹکارا دے، ان کے بوجھ ہلکے کرے۔ تو خدا یسوع مسیح آیا اسی لیے تھا۔ مسیح میرے عزیزو، اس طرح ہم سب اپنے معاشرے میں لوگوں کو مختلف بوجھ میں دبا ہوا دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے بوجھ مختلف ہو سکتے ہیں، یہ بوجھ کسی غلطی، خطا اور گناہ کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں نفرتیں بھی ہو سکتی ہیں، دوسروں کی بھی اور اپنی بھی۔ یہ بوجھ ہے، چاہے آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے یا آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے ذہن میں، اپنے دل پر یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تعصبات لوگوں کے ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے ہو سکتے ہیں، یہ سب بوجھ ہے۔ دشمنیاں یا آپ کرتے ہیں یا آپ سے کی جاتی ہیں، مخالفتیں اسی طرح ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو ہے معاشرے میں رہتے ہوئے، خاندان میں رہتے ہوئے آپ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ آپ میاں بیوی کے فرائض سر انجام دیں، آپ بچوں کے فرائض ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ رسپانسبل پیرنٹ ہوڈ کی چرچ بھی اس کی بات کرتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھائیں۔ تو ہماری زندگی ذمہ داریوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اسی میں ہماری وفاداریاں، تابع داریاں، فرما برداریاں بھی ہونی چاہیے، ہمارا پیار بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسیح رسول ہم پر جو بوجھ ہیں طرح طرح کے ہو سکتے ہیں۔ غریبی بھی ایک بوجھ ہو سکتا ہے، بے روزگاری بھی ایک بوجھ ہو سکتا ہے، بیماری، تعلیم و تربیت، روٹی، کپڑا اور مکان، تحفظ اور مہنگائی، یہ سارے ہم پر بوجھ ہوتے ہیں کہ ہمیں روزمرہ کی روٹی ملے، خوراک ملے، ضروریات زندگی پوری ہوں، زندگی کی سہولتیں ہمارے پاس بھی ہوں۔ لوگوں کی توقعات ہم سے ہوتی ہیں، ہماری ان سے ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح معاشرے کا بوجھ، حکمرانوں، مذہبی رہنماؤں کا دباؤ، مشکلات، اذیتیں، ناانصافیاں، چیزوں کی قلت اور ذرائع کی کمی، تو بے شمار ہم پر بوجھ ہو سکتے ہیں، اور ہم انہی بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے رات دن کوشاں رہتے ہیں، لیکن ہم آرام کرنا بھول جاتے ہیں۔ ساری زندگی ہم دن رات محنت مشقت کرتے رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا لے، لیکن یہ نیکی میں اس کو جو ہے بدی نہیں سمجھا جاتا ہے، برائی نہیں سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے جو نیکی کی ہے، آپ نے جو پودے لگائے ہیں، آپ تو نہیں اس کا پھل کھائیں گے، لیکن بعد کے لوگ پھل کھائیں گے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس لیے چائنیز کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 1 سال کا منصوبہ بنانا ہے تو آپ فصل لگائیں، اگر آپ نے 10 سال کا منصوبہ بنانا ہے تو آپ جو ہیں درخت لگائیں، اور اگر آپ نے 1000 سال کا منصوبہ بنانا ہے تو لوگوں کی تربیت اور تعلیم پر کام کریں، انویسٹمنٹ کریں، اسی میں آپ کی ترقی ہے، آپ کے لیے بہتری ہے، روشن مستقبل ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح آیا ہی روشنی بن کر ہے، امید بن کر آیا ہے، زندگی بن کر آیا ہے، اور کثرت کی زندگی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا ہے، بوجھ سے تھکے ماندے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں دل کا بہت حلیم اور فروتن ہوں۔
مسیح میں رزو یسوع مسیح محنت اور مشقت کی دعوت دیتا ہے۔ مقدس پولس رسول بھی نہ صرف اپنا بوجھ اٹھاتا تھا بلکہ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھاتا تھا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھا ہے جو کام نہیں کرتا وہ کھانا بھی نہ کھائے۔ وہ ٹینٹ بناتا تھا، اس کی ٹینٹ کی دکان تھی، اور وہاں بھی وہ اپنی گفتگو کے دوران منادی کا کام کرتا رہتا تھا۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو خدا یسوع مسیح بوجھ اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ ہمیں مشکلات سے بھاگنے کو نہیں کہتے بلکہ اپنی زندگی کے تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کو کہتے ہیں۔ بیل کے لیے جوا بوجھ نہیں ہے، فرما برداری بھی ہے۔ یہ بیل کے لیے جوا جو ہے بوجھ بھی ہے، فرما برداری بھی ہے، محنت بھی ہے، غلامی بھی ہے، جس سے اس کی اپنی ذات کو تکلیف بھی ہے، لیکن اس کے مالک اور دوسروں کو کتنا فائدہ ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح نے تمام دنیا کے دکھ اٹھا لیے، بیماریاں اٹھا لیں، گناہ اٹھا لیے، اور اذیتیں بھی اس نے سہیں، اور اس نے موت کو قبول کر لیا تاکہ تمام انسان سکھ پائیں، نجات پائیں، آرام پائیں۔ یہ سب کچھ اس نے خوشی سے کیا ہے، اپنے باپ کے منصوبے کی تکمیل کے لیے کیا ہے تاکہ تمام نجات پائیں۔ اس لیے اس کے بیٹے کو جاننا، قبول کرنا، اس پر ایمان لانا، اس سے سیکھنا اور اس جیسا بننا بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری مسیحی شاگردیت ہے، ریڈیکل ڈسائپلشپ، کہ ہم ہمیشہ اس سے سیکھتے رہیں، اس کی پیروی کرتے رہیں، اس کی تقلید کرتے رہیں۔ مسیح میرے عزیزو ہماری زندگی میں جتنے بھی بوجھ ہیں، چاہے وہ اپنی ذات کا ہے، چاہے اپنے خاندان کا ہے، معاشرے کا ہے، کلیسیا کا یا دنیا کا، ہمیشہ بھلائی، نیکی اور گواہی کا پہلو رکھ کر اٹھائیں، جس سے خدا کی بادشاہی قائم ہوگی، خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی، کہ آخرت بہتر ہوگی اور انعام ابدی زندگی ہوگا۔ مسیح میرے عزیزو ہم اکثر لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، دوریاں لے آتے ہیں اور نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں۔ اور مسیح میرے عزیزو اسی طرح ایک دفعہ ایک بزرگ خاتون جو ہے گاڑی میں سوار ہوئی، بس میں سوار ہوئی، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک اور جوان عورت بھی اس بس میں سوار ہوئی۔ وہ شاپنگ کر آئی تھی، اس کے پاس بہت سارے بیگ تھے، بڑے بڑے بیگ تھے، اس نے اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ اسی طرح جلدی میں آ کر اس نے اس سیٹ پر بیٹھی، لیکن اس کے بیٹھنے کے ساتھ ہی اس کے سارے بیگ جو ہیں اس بزرگ خاتون کے ساتھ ٹکرائے، اور اس بزرگ عورت نے اف تک نہ کی، وہ خاموش بیٹھی رہی، وہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ اور یہ جو خاتون تھی، ینگ خاتون، اس نے اسے کہا کہ تمہیں میرے بیگوں نے جو ہے ہٹ کیا ہے، اور میں حیران ہوں کہ تم نے کچھ بھی نہیں مجھے کہا، کوئی بات بھی نہیں کی اور خاموشی اختیار کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری منزل آنے والی ہے، نیکسٹ اسٹیشن پر میں اترنے والی ہوں، میرا سفر بہت تھوڑا ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اس نے جو ہے کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے کیا الجھ کر کیا فائدہ ہوگا، یہ گلا شکوہ کر کے کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، خیر ہے، اس سے یہ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنا سفر طے کرتی رہی اور پھر اپنے اسٹیشن پر اتر گئی۔ مسیح میرے عزیزو اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی اسی طرح بہت سارے لمحات آتے ہیں، واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور الجھتے رہتے ہیں۔ اس طرح ایک فلاسفر نے کہا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 3 قسم کے ذہن ہوتے ہیں۔ چھوٹے ذہن کے لوگ بدلہ لیتے ہیں، ریونج، بدلہ لیتے ہیں، اس کو مزہ چکھائیں گے، اس نے پتھر مارا ہے ہم اس کو اینٹ ماریں گے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ مسیحی رویہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح معاف کرتا ہے، وہ ہمیں معافی کا درس دیتے ہیں کہ ہم دشمنوں سے بھی پیار کریں، دشمنوں کو بھی معاف کریں، ان کے لیے دعا کریں، بدلہ نہیں لینا۔ اسی طرح
میرے عزیزو درمیانے ذہن کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا الجھتے تو ہیں، مائنڈ کر جاتے ہیں، لیکن معاف بھی کر دیتے ہیں، تھوڑے سے ان سے پہلے والوں سے بہتر ہیں کہ چلے معاف تو کر دیا لیکن کچھ دکھ بھی پہنچایا، سبق بھی سکھایا۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دکھ دے کر بھی پھر بعد میں معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ درمیانے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسرے جو ہوتے ہیں ذہین ترین جینیس لوگ ہوتے ہیں، ان میں خیر کا جذبہ ہوتا ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی، انسان غلطی کر جاتا ہے، تو اس طرح کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کسی کی غلطی کی، کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے، کوئی شک و شبہات ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ایسے جینیس لوگ ہوتے ہیں جو خیر کہہ کے اپنا وقت جو ہے تنقید میں، لڑائی جھگڑے میں اس طرح ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی زندگی جو ہے کامیابیوں سے ہم کنار ہوتی رہتی ہے، وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہتے ہیں، وہ فضول وقت نہیں ضائع کرتے ہیں۔ اس طرح مسلم رضو بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، باتیں ہی باتیں ختم کرتے نہیں ہیں۔ میں نے یہ چرچ میں بھی دیکھا ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھ کر مسلسل باتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے مسلسل شروع سے لے کر آخر تک ان کی گفتگو ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس پر تنقید کر رہے تھے، کبھی کس پر تنقید کر رہے تھے، کبھی کس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں نے کچھ لوگوں کو، سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کو مسلسل پوری عبادت میں مسلسل گفتگو کرتے دیکھا ہے۔ مجھے نظر آتا ہے کون لوگ مسلسل گفتگو کرتے جا رہے ہیں، کوئی لحاظ نہیں ہے عبادت کا، پاک شراکت کا، اور اسی طرح عبادت وہ کیسی عبادت کرتے ہیں؟ وہ مسلسل ان کا دھیان جو ہے سارا جو ہے اپنے مسائل کی طرف ہے، اپنی گفتگو میں ہے، وہ عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ ایسے تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ صحیح عبادت نہیں ہے۔ تو آپ جب عبادت میں آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں اور کس کے لیے آئے ہیں، تو آپ اپنی عبادت کریں۔ کوئی کیسے ہے، کس طرح کا ہے، کیا بات ہے، اس میں آپ وقت ضائع نہ کریں۔ آپ اس وقت کو کوالٹی ٹائم بنائیں، اس عبادت کو جو ہے پراثر اور بامانی بنائیں، تاکہ آپ کی جو ملاقات ہے اس وقت انسانوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ آپ کی خداوند کے ساتھ ملاقات ہے، خداوند کے ساتھ انکاؤنٹر ہے، اس کو بھرپور طریقے سے سنیں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، اپنا بوجھ اس کے سامنے پیش کریں، تاکہ آپ کے دکھ درد وہ دور کرے، آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ تو میرے مسلسل باتیں کرتے رہنا اچھی بات نہیں۔ ہم اپنے جو ہیں مسلسل باتوں کی جو ہیں بچھاڑ کرتے رہتے ہیں اور سنتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور کہانی پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ طوطا اور ایگل آپس میں دوستی تھی، باتیں کر رہے تھے، اور وہ اکثر اس طرح درختوں پر ملاقات ہوتی تھی، اور طوطا ہر دفعہ اپنی باتیں سنائی جاتا تھا کہ میں اس درخت پر بھی گیا، میں نے یہاں پھل کھائے، وہاں آم کھائے، اس طرح میں نے کھجوریں کھائیں۔ کہتا دیکھو میں کتنے بڑے بڑے درختوں پر بڑی تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہوں، تو تم بھی میرے ساتھ چلو، تو جو ہے آؤ میں تمہیں بھی سکھاؤں گا۔ طوطا ایگل کو کہتا ہے میں تمہیں جو ہے اونچا اڑنا سکھاؤں گا، تو آؤ میں تمہیں بڑے سے بڑے درخت پر، پھلدار درخت کے اوپر لے جاتا ہوں اور تمہیں میٹھے میٹھے پھل کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے میں تجھے سکھاؤں گا، کہتا چلے کوئی بات نہیں، میں سکھاؤں۔ وہ ایگل زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، وہ جو ہے اس کی سنتا تھا، اور بس کوئی بات کام کی ہوتا تو وہ کرتا تھا۔ اور ایک دن اس نے کہا چلو آؤ میں تجھے لے کر چلتا ہوں۔ دونوں گئے درخت، ایک جو ہے آم کے درخت پر گئے، اس نے وہاں پھل کھایا، پھر وہ کھجور کے درخت پر چلا گیا، اور پھر جب کھجور کے درخت پر گیا تو ایگل جو ہے اڑتا گیا اور بہت جوش کے ساتھ اڑ رہا تھا، پوری طاقت کے ساتھ اڑ رہا تھا اور تھکتا نہیں تھا۔ طوطے نے جب دیکھا کہ یہ تو کمال اس نے کر دیا، حیران ہو گیا، اور جب وہ ایگل واپس آیا تو اس نے کہا تم نے کبھی مجھے بتایا نہیں تھا کہ تم اتنا زیادہ اڑ سکتے ہو اور تمہاری اتنی اڑان ہے۔ اس نے کہا یہی تو مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے، تو طوطا ہے میں ایگل ہوں، تو اسی طرح میں باتیں نہیں کرتا، تو باتیں ہی باتیں کرتا رہتا، میں خاموشی میں مستقل مزاجی کے ساتھ پرواز کرتا ہوں اور اپنی قوت کو بحال رکھتا ہوں۔ تو یہ ہے مسلم رضو، اس طرح کے بھی لوگ معاشرے میں آپ کو ملیں گے جو تکبر، غرور
کی باتیں کرتے ہیں، حلیمی اور فروتنی اور عاجزی دور دور تک نظر نہیں آتی ہے، یا صرف دکھاوے کی ہوتی ہے۔ خداوند آج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دل کے حلیم اور فروتن بنیں۔ آخری حوالہ ہے، خوبصورت حوالہ ہے، پہلا یوحنا اس کا 5 باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، پہلی سے تیسری آیت میں لکھا ہے، جو کوئی ایمان لاتا ہے کہ یسوع ہی المسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی باپ سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے مولود سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزندوں سے محبت رکھتے ہیں، جب کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ خدا سے محبت رکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم بھاری نہیں ہیں، بوجھ نہیں ہیں۔ مسیح میں دعائیں ہم خدا ہم سے دعا کریں، خدا ہم اس مادہ پرستی کے دور میں ہمیں ایمان اور بھروسے کی زندگی عطا فرمائے، تاکہ ہمیشہ جو محنت مشقت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خوشی کے ساتھ اٹھائیں کہ ہم خداوند کے ساتھ جو ہے سولیڈریٹی دکھاتے ہیں، انسانیت سے پیار کرتے ہیں، تاکہ ہماری محنت مشقت سے، بوجھ سے، تکلیف سے دوسرے فائدہ اٹھائیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔